بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں 16 صحیح الاسناد احادیث بیان کی گئی ہیں جو رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے متعلق ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1899 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ منادی پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رمضان میں اعمال کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ رمضان المبارک خیر و بھلائی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2840 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ اسی طرح روزہ افطار کروانے کا ثواب بھی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی روزے دار یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت روزہ رکھنے کی دعا ہے، جبکہ ایسی کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، مگر یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इस ही हवाले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार हैं जिन्हें अपने रोज़ा से सिर्फ प्यास हासिल होती है, और कितने ही क़याम करने वाले हैं जिन्हें अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। फिर जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3545 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और उसकी मग़फ़िरत हुए बगैर वो महीना गुजर गया, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया हो और वो उनके साथ हुस्न सलूक ना करने की वजह से जन्नत का मुस्तहिक ना बन सके। रोज़ा और कुरान अल्लाह के यहाँ इंसान की सिफारिश करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, रब जी मैंने दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से इसे रोके रखा, इसके मुतल्लिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोके रखा, इसके मुतल्लिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसी तरह कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जो शिर्क का इर्तिकाब कर बैठते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिखलावे की खातिर नमाज पढ़ता है तो उसने शिर्क किया, जो दिखलावे की खातिर रोज़ा रखता है तो उसने शिर्क किया, और जो शख्स दिखलावे की खातिर सदका करता है तो उसने भी शिर्क किया। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।